اللہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیں، والدین کو اف تک نہ کہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں۔ آج سیاسی و معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ وقوف عرفات کے دوران مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز کا خطبہ حج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضر ہے تیرے دربار پہ ہم، لبوں پر توبہ و استغفار، آنکھوں میں نمی لیے عازمین حج مزدلفہ کی جانب رواں دواں۔ حرم شریف میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ 150 کلو سونے اور 100 کلو چاندی سے تیار کسوہ میں 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری پر 20 لاکھ ریال لازم۔ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کی بڑی تعداد صبح عید الاضحیٰ منائے گی۔ عید کی تیاریاں عروج پر۔ لندن، مانچسٹر، برمنگھم، راشڈیل، برسل، لیوٹن اور لیڈ سمیت تمام شہروں میں مساجد نے نماز عید کے اوقات جاری کر دیے۔ لندن میں پہلی نماز صبح 6:30 بجے ادا ہوگی۔ برسل میں اسلامک کلچرل فن فیئر نے رونقیں بکھیر دیں۔ میلے میں ہزاروں افراد کی شرکت، کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریات اسٹالز نے لوگوں کی خوب توجہ سمیٹی۔ شرکاء دلچسپ سرگرمیوں سے لطف اٹھاتے رہے۔ برمنگھم کی جامع مسجد میں روحانی محفل کا انعقاد۔ قرآن پاک حفظ کرنے والے حافظ قرآن کی دستار بندی کی گئی۔ شرکاء نے 14 سالہ بابر کو مختصر عرصے میں کلام الہی حفظ کرنے پر پھولوں کے ہار پہنائے۔ لندن میں ہتھوڑے سے حملہ، ماں بیٹی شدید زخمی، دونوں اسپتال منتقل۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ روسیا میں چھٹیاں گزارنا نوجوان برطانوی جوڑے کو مہنگا پڑ گیا۔ ہاسٹل انتظامیہ نے بھاری رقم کا بل تھما دیا۔ اضافی قیمت ادا کرنے سے انکار پر جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ ٹیم کپتان نے حلف اٹھاتے ہی کام سنبھال لیا۔ کابینہ کی پہلی بیٹھک میں بڑے فیصلے۔ نواز شریف مریم نواز کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے۔ حسن حسین نواز اور اسحاق ڈار کو لانے کے لیے اقدامات ہوں گے۔ وزراء کے بیرون ممالک سیر سپاٹے بند، علاج بھی ملک میں ہی ہوگا۔ وزیر اعظم 3 ماہ تک کوئی بیرونی دورہ نہیں کریں گے۔ باہر بڑا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل کا بھی اعلان۔ شریف فیملی کی عید اڈیالہ جیل میں ہی گزرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کی معطلی کی درخواست پر فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عدالتوں میں چھٹیوں کے بعد اپیلوں کی سماعت کے ساتھ درخواستیں مقرر کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم ہاؤس کی 88 گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ وزیر اعظم صرف 2 گاڑیاں استعمال کریں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پہلی پریس کانفرنس۔ کہا نواز شریف جن ٹیکس کی بات کرتے ہیں وہ ان کی انکم ٹیکس رپورٹ سے میچ نہیں کرتے، کہیں تو تفصیلات بھجوا دیتے ہیں۔ ہمارا امن اور استحکام جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کے امن اور استحکام کے بغیر پاکستان میں نہ چین ہوگا، نہ امن ہوگی، نہ استحکام ہوگا۔ ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے ایکنالج کیا ہوا ہے۔ پہلا دورہ کابل کا کروں گا۔ بھارت کو مسئلہ کشمیر کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس پر تسلسل کے ساتھ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پہلی پریس کانفرنس۔ کہا پاک امریکہ تعلقات میں اعتماد کے فقدان کو دور کریں گے۔ خارجہ پالیسی پاکستان سے شروع ہو کر
پاکستان پر ختم ہوگی۔ نئے پاکستان کے سورج کو طلوع ہونے سے پہلے ہی گرہن لگ گیا۔ خواب دکھائے گئے تعبیر ممکن نہیں، مشرف والی ٹیم لگا کر کیا تبدیلی لائیں گے؟ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ احسن اقبال نے کہا تحریک انصاف کے تھنک ٹینک فیل ہو چکے، حکومت چلنے سے پہلے ناکام ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی آ گئی۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی مستعفی، کہتے ہیں استعفے کے لیے نئے وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کا انتظار تھا۔ نجم سیٹھی کا بورڈ اور ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وزیر اعظم نے احسان مانی کو عہدہ سونپ دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ مبارک ہو۔ چینی ہم منصب کا عمران خان کو فون، کپتان نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی فون، کرکٹ اور سیاست کے میدان میں کپتان کی تعریف۔ بلشن وزیر اعظم مہاتیر محمد کی مبارکباد کے لیے خط، نئے سفر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ مقبوضہ وادی کشمیر مکینوں کے لہو سے رنگین، عید سے پہلے قابض فوج کی درندگی بڑھ گئی۔ اڑی میں 2 نوجوان شہید، 2 روز میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی، متعدد زیر حراست۔ عید آ گئی، سستا جانور نہ ملا، شہری منڈیوں میں خوار، بیوپاریوں اور خریداروں میں تکرار، موسمی قصائیوں نے بھی تیز کر لیے اوزار۔ بچہ پارٹی راج دلاروں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف، سجاوٹی اشیاء کے بناؤ سنگار بھی جاری۔ کھنچا تانی، زور آزمائے، موز اور بیل نے مالک کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ مالک نے بھی ہمت نہ ہاری، جیسے تیسے قابو کر ہی لیا۔ پاکستان کی فضائی سرحدوں کا نڈر محافظ راشد منہاس شہید صرف 20 برس کی عمر میں وطن پر جان نچھاور کر دی اور نشان حیدر پایا۔ 48ویں یوم شہادت پر کمسن شہید کو قوم کا سلام۔ اور ایشین گیمز میں پاکستان کے ستارے روشن، فٹ بال کے بعد ہاکی ٹیم نے بھی فتح سمیٹ لی، تھائی لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست دی۔ والی بال ٹیم کا بھی جیت سے شروعات، منگولیا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز UK کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید، آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود اور میں ہوں فائق محمود۔ میرا نام دانش حسین۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بلیٹن میں بہت سی خبریں پاکستان سے آپ تک پہنچائیں گے اور بہت سی خبریں UK سے۔ اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم اسلم۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حجاج کرام کی رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی شروع ہو چکی ہے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو مایوسی کا راستہ چھوڑ کر امید کی راہ پر چلنا ہوگا۔ والدین اور پڑوسیوں سے اچھے سلوک کی بھی تلقین کی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔
حجاج کرام کی رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد حجاج کرام نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ حجاج کرام مزدلفہ میں رات کھلے آسمان تلے قیام کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ حجاج کرام نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جمرات پہنچیں گے، جہاں شیطان کو کنکریاں مارنے اور قربانی کے بعد بال منڈوا کر احرام کھول دیں گے اور پھر طواف زیارت کریں گے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے مسلمانوں کو مایوسی کا راستہ چھوڑ کر امید کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک خدا کے احکامات پر عمل کرنا اور اسی سے ہی ڈرنا چاہیے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ جب بھی بولیں منہ سے اچھی بات نکالیں۔ وعدے کی پاسداری کرنا دین کا اہم جز ہے۔ انہوں نے والدین اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی بھی تلقین کی۔ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ انہوں نے نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ توحید و رسالت پر ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نماز قائم کریں، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور حرم شریف میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب بھی منعقد ہوئی۔ سعودی حکام اور مسلم ممالک کے سفراء نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 150 کلو گرام خالص سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب، سعودی حکام اور مسلم ممالک کے سفیر بھی شریک۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 150 کلو گرام خالص سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا، جبکہ 20 لاکھ ریال لاگت آئی ہے۔ کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غلاف کعبہ کو کسوہ بھی کہا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے الگ سے کارخانہ قائم ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 1 سال لگتا ہے۔ 200 افراد بیک وقت کام کرتے ہیں۔ کسوہ مجموعی طور پر 47 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ 14 میٹر طویل اور 95 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی میں 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والا ریشم اٹلی سے، جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اتنے مؤدب ہیں یہ۔ برطانیہ بھر میں جہاں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر ہیں، وہیں مختلف مساجد نے عید کی نماز کے اوقات بھی جاری کر دیے۔ بالکل، برطانوی مسلمان منگل اور بدھ کے روز عید منائیں گے۔ کس مسجد میں کب نماز عید ادا ہوگی، اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں مقیم امت مسلمہ جہاں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے عید الاضحیٰ پر قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو وہیں ملک کی مساجد نے نماز کے اوقات کار بھی جاری کر دیے۔ کئی مساجد میں کل اور کئی مساجد میں 22 اگست بروز بدھ نماز عید ادا ہوگی۔ لندن کی اولڈ ساؤتھ ہال کی جامع مسجد میں منگل کے روز عید کی 4 نمازیں ہوں گی۔ عید کی پہلی نماز 6:30، دوسری نماز 7:30، تیسری نماز صبح 8:30 اور آخری نماز صبح 10 بجے ہوگی۔
इसके अलावा लंदन की जामिया मस्जिद टाउन सेंट रोड साउथ हॉल में भी कल ही ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जामिया मस्जिद टाउन सेंट रोड साउथ हॉल में ईद की पहली नमाज 6:30, दूसरी नमाज सुबह 7:30, तीसरी नमाज सुबह 8:30 पर होगी और आखिरी नमाज सुबह 11 बजे होगी। मैनचेस्टर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ब्रैडफील्ड पार्क मैनचेस्टर में होगा, जहां 10,000 से ज्यादा मुसलमान 9:30 बजे नमाज ईद अदा करेंगे। जामिया मस्जिद अहले हदीस रॉ स्ट्रीट ओल्डहम में मंगल को 9:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। बर्मिंघम में जमात इस्लामिक सेंटर वुडलैंड्स में बुध को 3 जमातें होंगी। ईद की पहली नमाज सुबह 7:30, दूसरी 8:30 पर होगी, जबकि ईद की तीसरी नमाज 9:30 पर अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद कादरिया में भी नमाज ईद 22 अगस्त को सुबह 8:30 पर होगी। लीड्स की जामिया मस्जिद बिलाल हेयर हिल्स लीड्स में बुध को ईद की 2 नमाजें होंगी। पहली नमाज सुबह 9:30 और दूसरी जमात 10 बजे होगी। पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पर है। साउथ हॉल की मारूफ मार्केट में बच्चों के साथ आए लोगों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ बरतानिया गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के पुरमसरत मौका पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान तारिकीन वतन ने मार्केटों का रुख कर लिया। खरीदो फरोख्त का सिलसिला अपने उरूज पर नजर आ रहा है। ख्वातीन चूड़ियां, मेहंदी और भड़कीले चमकदार एशियाई मलबूसात खरीदते नजर आ रही हैं, जबकि मर्द खरीदार शलवार कमीज और पाकिस्तानी चप्पलों की मुंह मांगी कीमत देने पर आमादा दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस फर्ज और इंतहाई पुरमसरत मौके पर हम हर तरह कोशिश करते हैं कि दयारे गैर में रहकर अपनी रिवायात को बरकरार रखा जाए। शॉपिंग करने के लिए बिकॉज चीज़ें है, सूट है, चादर है, सब कुछ है प्रेजेंट भी आप ले सकते हैं आपकी फैमिली के लिए। आज हम निकले हुए बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए, सही है ना, और सुबह हम ईद की नमाज भी पढ़ेंगे और ईद कुर्बान भी करेंगे, यूके में भी और पाकिस्तान में भी। शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का बहुत सुना हुआ है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इधर जो कुर्ता है वो बहुत बिकता है, सतारा वालों का और मारिया भी का और दूसरे जितने भी ब्राइडर हैं, और जो लहंगा है कुर्ता वो बहुत ज़्यादा बिकता है। पूरी कम्युनिटी को पहले हज मुबारक, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम सब शॉपिंग के लिए आए हैं साउथ हॉल, कुल्फियाँ चल रही हैं, जलेबियाँ, और लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज़ आ गई हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बाज़ार में बहुत गहमा गहमी है, साउथ हॉल में ख़ासकर पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत डिमांड है और लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। ईद की शॉपिंग करने के लिए, और हम कल ईद की शॉपिंग और ऑल टुगेदर खाना खाएंगे घर में, और हम शॉपिंग करेंगे, हम सूट्स लेंगे मेरे मामा और मेरे आपे के लिए, और मैं भी तो एक सूट ले लूँगा, मेरे पापा भी। इधर हमारे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश हैं। तो माशाल्लाह ईद तो डबल ईद हो रही है हमारी। दयारे गैर में रहते हुए भी मुसलमान पाकिस्तानी हर बार की तरह इस बार भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को अदा करने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी जहाँ भी हों वो मेला सजा ही लेते हैं। साउथ हॉल की रौनकें देखकर लगता है कि हम पाकिस्तान के किसी बाजार में ही फिर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पूरे बरतानिया की तरह बर्मिंघम में मुस्लिम कम्युनिटी इस बार फिर तकसीम हो गई। सऊदी अरब को फॉलो करने वाले मंगल को ईद मनाएंगे, जबकि अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशी बरोज़े बुध 22 अगस्त को ईद मना रहे हैं। इस सिलसिले में बर्मिंघम में मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, अहले तशी के मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी, अहले सुन्नत अल जमात के पीर तैयबुर रहमान क़ादरी और सेंटर मस्जिद के खतीब सैयद तलहा बुखारी से गुफ्तगू करते हुए इन वजूहात को जानने की कोशिश की है, जिस पर इन मकातब फ़िक्र ने अपनी अपनी नुमाइंदगी किस अंदाज से की है, आइए देखिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद हूँ, अदारा मार्फ़ इस्लाम असैनिया के बाहर, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी साहब। मौलाना साहब, आप बता सकते हैं कि मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र हैं वो मुख्तलिफ कुछ ममालिक को फॉलो कर रहे हैं, कुछ अपनी अपनी राय है हर किसी की, तो आप बता सकते हैं कि क्या असल अकाइद क्या हैं, क्यों ये तकसीम है कम्युनिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल देखें, ज़ाहिर ज़िलहिज्जा के चांद में तो ये कि 10 दिन
ہمارے پاس تھے پہلی ذوالحجہ سے لے کے اور 10 تاریخ تک جو ہے عید کے فیصلے کرنے میں. تو جو بھی سائنٹیفک جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے آن لائن آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں, رائل آبزرویٹری کے اوپر, moonsighting.com کے اوپر, اور جتنے سائنٹیفک ڈیٹا ہے ان سب کے مطابق جو ہے وہ منڈے 13 اگست کو جو ہے وہ پہلی تاریخ تھی. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ بدھ کے دن پھر عید کا روز بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رویت بصری کے حوالے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں کی جو آبزرویٹری ہے اور مراکش اور ساؤتھ افریقہ کے اندر کہیں بھی چاند کی رویت کا ہمیں اعلان نہیں ملا. اس وجہ سے ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی برطانیہ جو ہے اس نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم بروز بدھ انشاءاللہ عید کریں گے. بات یوں ہے کہ جن ممالک کے افق متوازن نہیں ہیں اور وہاں چاند دیکھنا مشکل ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے, تو انہیں شرعی طور سے اجازت ہے کہ کوئی بھی طریقہ کہ جس پر عوام مطمئن ہوں اور علماء بھی مطمئن ہوں اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اس سال گرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ عرفہ کا دن سوموار کو ہے اور تو پھر عرفہ کے بعد عید کا دن دوسرے دن قربانی ہوتی ہے, اس لیے یہاں اس کو دیکھتے ہوئے سینٹرل ماسک نے فیصلہ کیا ہے اور اس کی مینیجنگ کمیٹی نے کہ بہتری اسی میں ہے کہ عید 21 کو منایا جائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدھ کو نہیں بنتی ہے, لیکن کل کی عید وہ بھی درست ہے اور وہ بدھ والی بھی درست ہے. ہاں بدھ والی بھی درست ہے, اور ویسے بھی بقرعید 3 دن ہے, جمعرات میں بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی درست. سنا کہ ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات کیا اور ان کا جو نقطہ نظر تھا کہ وہ عیدیں کیوں مختلف ہوتی ہیں, کیوں منا رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے پیر طیب القادری صاحب نے اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے بتایا کہ اہل سنت کیوں بدھ کو عید منا رہی ہے, اور اہل تشیع کے مولانا ظفر عباس نقوی صاحب نے بتایا کہ اہل تشیع کیوں بدھ کو عید منا رہے ہیں, اور سید زائد طلع نے جو سینٹرل ماسک کے خطیب ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم منگل کو عید کیوں منا رہے ہیں. تو جو عام عوام ہے ان کی جو رائے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. انہوں نے کہا جی ان علماء اکرام نے ہماری کمیونٹی کو اپنی اپنی جسٹیفیکیشن دے کر لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے, اور ہم کنفیوز ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں, کیسے عید منائیں, اور کمیونٹی ان لوگوں کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہے. جی خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی فرزندان توحید سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. یا گھروں یا سڑکوں پر جانور ذبح تو نہیں ہوتے, تاہم لوگ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے یا تو پاکستان رقوم بھیجتے ہیں یا پھر قصاب کی دکانوں پر رقوم دے کر قربانی بک کراتے ہیں. بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ. جی بالکل, اس وقت ہم لندن کا جو علاقہ ہے ساؤتھ ہال وہاں پر موجود ہیں, اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میٹ شاپ ہے جہاں پر لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے دکانوں کے اوپر جو میٹ شاپ ہے وہاں پر جا کر قربانی کی بکنگ کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر میٹ شاپ کے مینیجر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر قربانی کے لیے آتے ہیں, یہاں پر بکنگ کرواتے ہیں, تو اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے ہمیں آپ یہ بتائیں گے. جی ہاں جی, السلام علیکم. سب سے پہلے عید مبارک سب کو. جی یہ قربانی کا پروسیس یہی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں نارملی آرڈر دیتے ہیں, کیونکہ ادھر لندن میں یا UK کا جو لاؤ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود جا کے یا خود آپ اپنے گارڈن میں یا گھر میں کل کر لیں یا قربانی کر لیں, یہ لاؤ نہیں ہے, یہ اسٹارٹ ہاؤس میں جانا پڑتا ہے. تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں آرڈر دیتے ہیں اور ہم یہ آرڈر اسٹارٹ ہاؤس میں دیتے ہیں. وہاں سے ہمارے پاس پورا بکرا قربانی کا جس طرح کلو وہ آ جاتا ہے,
تو پھر ہم نارملی جس طرح کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس طرح ہم میٹ بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، ایک باکس میں ڈال کے ان کا نام، ان کا جو بھی نمبر ہم نے پہلے لیا ہوتا ہے اس حساب سے ہم ان کو دے دیتے ہیں. بعد میں یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کا حصہ کرنا ہے یا خود گھر میں رکھنا ہے یا گھروں میں ڈالنا ہے. پاکستان کے اندر تو قربانی کا جانور کافی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. یہاں آپ نے ایک جانور کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ یہاں پرائزز سے جو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شاپ پہ، کیونکہ ہر شاپس کی اپنی اپنی بہت زیادہ شاپس ہیں ادھر میٹ شاپس، تو ہر شاپس کی اپنی اپنی پرائز ہیں. لیکن ہماری ماشاءاللہ اچھی پرائز ہم نے دی ہے لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی. ہماری پرائز لینڈ کی 143 اور شیپ کی 150 ہے. اچھا جی، آپ کی جتنی شاپس ہیں ٹوٹل کتنی قربانیاں آپ کے پاس بک ہو جاتی ہیں جو کہ آپ جن پہ گوشت آپ بانٹتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، باقی ہر شاپس کا اپنا اپنا سیپریٹ کھاتا ہے. یہ میں اپنی شاپ اس برانچ کا بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 100 سے زیادہ ہو چکی ہیں آلریڈی بک، اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں. آج رات تک ہم انشاءاللہ بک کریں گے. اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی دکان میں کہ گوشت کی شارٹیج ہو گئی ہے جب عید کے دن قریب آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قربان عید ہے یا نارملی جب عید الفطر بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بزی ہوتا ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جب لوگ پاکستانی کے علاوہ دیگر مسلمان قوم لوگ یہاں پر ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ، وہ بھی آ کے اسی طرح قربانی کرتے ہیں پیسے دے کے، یا کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہماری قربانی پاکستان میں کر دینا، پیسے آپ کو دے دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. نارملی سب کے لیے سیم رول ہے اور سیم پروسیجر. جس طرح کے ہمارے اپنے مسلم پاکستانی ہیں، اس طرح ہی اگر کوئی اور کنٹری سے بھی مسلم ہے تو اس کے لیے بھی سیم پروسیجر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی مسلمان عید قربان کی تیاریوں میں مصروف ہیں. برطانوی مسلمان قربانی کا فریضہ کیسے ادا کرتے ہیں، جانتے ہیں لیوٹن سے نمائندہ 92 نیوز صفدر بخاری کی رپورٹ میں. جی، میں موجود ہوں لوٹن کے ایک سلاٹر ہاؤس میں، جہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کا عمل کیا جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سلاٹر ہاؤس کے مالک. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس عمل کو کس طرح کرتے ہیں. پہلی بات ہے، ہمارا سلاٹر ہاؤس تو نہیں ہے، ہمارا کٹنگ پلانٹ ہے، اور ہم آرڈر لیتے ہیں بندیوں سے. آرڈر لے کر نا سلاٹر ہاؤس کو آرڈر دیتے ہیں، پھر قربانی ادھر آتی ہے، پھر کاٹ کر دیتے ہیں لوگ. اچھا، تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح یہاں کاٹ کر کس طرح لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کس طرح اس کو بیچتے ہیں؟ بیسیکلی لوگ ہم کو آرڈر پلیس کرتے ہیں، اس آرڈر کے لحاظ سے ہم سلاٹر ہاؤس میں ہم اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں. تو جب ہمیں وہ ڈلیوری ریسیو ہو جاتی ہے، جب عید الاضحیٰ کے لحاظ سے ہم اس کو پراپر اپنے شرعی لحاظ سے کاٹتے ہیں، تو ان کو پیسز میں لگا کے پراپر کے 3 حصے بنا کے لوگوں کو ہم پراپر کو ڈلیور کرتے ہیں، تاکہ وہ شرعی لحاظ سے اس کو اپنے زیرو اکاؤنٹ میں ڈپلوائے کر سکیں. جی، تو آپ یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے اور کن کن ملکوں میں آپ ان کو کروا رہے ہیں اور کس طرح یہ کرتے ہیں؟ ہماری کمپنی کا تو ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن ہماری جو ورلڈ اپیل ہے نا، اس کی طرف سے ہم روہنگا کیا ہے اس سال، صومالیہ کیا ہے، سوڈان کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، فلسطین کیا ہے، سیریا کیا ہے، اینڈ اور کشمیر میں بھی کیا ہے. ادھر تو بہت قربانی لوگوں نے دی ہے انشاءاللہ، لیکن لوکل قربانی بہت کم دیتے ہیں کیونکہ ادھر غریب نہیں ہے. غریب جس ملک میں ہے نا، ادھر بہت قربانی ہم دیتے ہیں. تو یہ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھر کے علاوہ ہم روہنگیا میں اور کشمیر میں، سیریا اور بے شمار ملکوں میں قربانی کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو وہاں جاری رکھے ہوئے ہیں. صفدر بخاری، 92 نیوز، لوٹن. پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ گلاسگو کے زیر اہتمام سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسلام فوبیا، پاکستانی خواتین کے حجاب پر تنقید، نسلی بنیاد پر ترقی نہ دینا اور پاکستانی کو درپیش مسائل کو اسکاٹش حکومت کے سامنے رکھا گیا. تفصیلات جانتے ہیں خالد پرویز چودھری کی اس رپورٹ میں. تقریب میں پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے قومی پرچم لگائے گئے اور دونوں ملکوں کے ملی نغمے بھی گائے گئے.
مہمانوں میں پاکستانی قونصل جنرل محمد رومان احمد، چیئرمین پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ گلاسگو غلام ثقلین صدیقی، صدر ساجد بشیر، جنرل سیکرٹری کیپٹن شوکت علی خان، جوائنٹ سیکرٹری میاں شاہد فاروق شریک ہوئے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کی نمائندگی جون سوینی نے کی۔ پولیس چیف ایئن لوونگسٹن نے کہا کہ پولیس کسی قسم کی نسل پرستی برداشت نہیں کرتی۔ ہم نے اوورسیز کے لیے پولیس میں 10% نوکریوں کا کوٹا رکھا ہے۔ Of others over self are the values and the ethos I want to instill and will continue to instill in policing. So I am absolutely delighted and privileged that my first public event is with you. فرسٹ ڈیپٹی منسٹر جون سوینی نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی اسکاٹ لینڈ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ پاکستانیوں نے محنت کر کے بزنس میں اور سیاست میں ہر جگہ اپنا مقام بنایا، یہاں تک کہ جسٹس سیکرٹری حمزہ یوسف ایک پاکستانی ہے۔ پاکستان کے قونصل جنرل آف اسکاٹ لینڈ رومان احمد نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان دونوں ملکوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کی کمیونٹی کا اکٹھا ڈنر اور دونوں ملکوں کے ترانے باہمی محبت کی نشانی ہے۔ برطانیہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی کی نوجوان نسل میں قرآن مجید اور دین سے رغبت بڑھنے لگی ہے۔ 14 سالہ بچے بابر افضال نے مختصر عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران بشیر۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ جامع مسجد انوار العلوم برمنگھم میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرآن پاک حفظ کرنے والے حافظ قرآن کی دستار بندی بھی کی گئی۔ کمیونٹی نے 14 سالہ بابر افضال کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی خالد تسنیم المدنی اور شیخ محمود الزہری نے کہا کہ قرآن پاک اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے جو لاکھوں فرزندان اسلام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ May Allah shower blessing and mercy on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are very pleased today in the Masjid Anwar room. One of the students has learned the Quran by heart. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, anybody who learn the Quran by heart, inshallah he will take the 10 people of his own family to the garden in heaven. Rahim. Today Babar Afzal has completed the memorization of the Holy Quran, and we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala gives him the ability to implement that which he has memorized and then to preach the deen to others so that he can be amongst those who are taking people to Jannah as well and teaching the deen and making the lives of others better as well as himself. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس نوجوان بچے کو جس کا نام بابر افضل ہے، وہ خاص کر اس کے والدین کو بھی جن کی خاص محنت سے اس نے آج قرآن پاک حفظ کیا۔ یہاں پر ایک بیٹے نے انوار العلوم مسجد میں قرآن پاک کو ختم کیا، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے بابر افضال نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ پروگرام جو منتھلی گیدرنگ ہوتی ہے 11ویں شریف کی، یہ پروگرام منعقد ہوا۔ تمام ہماری کمیونٹی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور خاص طور پر علماء کرام نے اپنے بیانات میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ علماء نے مزید کہا کہ ایسے ماں باپ جنہوں نے یورپ کی مصروف زندگی میں بھی اپنے بچوں کے لیے حفظ قرآن کا اہتمام کیا، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تقریب میں حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب احمد، شیخ محمود، زین الطاف کے علاوہ علماء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ دستار بندی کے موقع پر پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نارتھ ایسٹ کی جانب سے عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گلاسگو سے برطانیہ کے پارٹی صدر ریاض الحسن، جبکہ اولڈہم سے جنرل سیکرٹری عبدالباسط شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نیو کاسل، سٹاکٹن آنٹیز، مڈلسبرا، ڈارلنگٹن اور ملحقہ علاقوں سے بڑی تعداد میں فیملیز اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاض الحسن اور عبدالباسط شاہ نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کپتان کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے کھلاڑی میدان میں جھوم اٹھے ہیں۔ خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں خاص کر جاب کے حوالے سے، اس میں صرف تھوڑا سا میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ انشاءاللہ ود ان the next 5 years there will be 50,000 new houses built
اور اس کے ساتھ جو اٹیچ انڈسٹریز ہیں اس کے ذریعے ہم جاب گروتھ کریں گے. اور ایک چھوٹا سا اگزامپل جو بلین ٹری سونامی کے حوالے سے کے پی میں جو ہمارے ایکسپیرینس رہا ہے, صرف 1 بلین ٹری سونامی کے ساتھ ہم نے 5 لاکھ جو نیو جابس تھے وہ ہم نے صرف ایک انڈسٹری کے ساتھ کریٹ کیے تھے. اینڈ انشاءاللہ اس دفعہ کی جو بلین ٹری سونامی خان صاحب کی جو ٹارگٹ ہے کہ 5 بلین, کچھ حد ہم کوشش کریں گے کہ 10 بلین تک اگر ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر ساتھ میں باقی آئی ٹی کے حوالے سے انشاءاللہ دے ول بی جابس گروتھ. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو پرومس کیا گیا ہے انشاءاللہ وی ول میٹ دیٹ پرومسز انشاءاللہ. تقریب کے آخر میں کیک بھی کاٹا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نارتھ ایسٹ کے عہدیداران میں باضابطہ طور پر اسناد بھی تقسیم کی گئیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. بتائیں کہ چڑیا اڑ گئی ہے. جی ہاں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی کی ہوا ہے. نجم سیٹھ ہی مستعفی ہو گئے ہیں. احسان مانی چیئرمین PCB مقرر کر دیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان نے احسان مانی کو چیئرمین PCB مقرر کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ احسان مانی کرکٹ کے حوالے سے طویل تجربہ کار ہیں اور قابل قدر تجربہ بھی رکھتے ہیں. سابق ICC کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں جنہیں تعینات کیا ہے چیئرمین PCB. ایک اور بڑی خبر آپ کو سنائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف عید اڈیالہ جیل میں گزاریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ مؤخر کر دیا. جی ہاں, عدالت کا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی حکم ہے. سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ مرکزی اپیلوں کی سماعت تک مؤخر کیا گیا ہے. کپتان کی زیر صدارت کھلاڑیوں کی پہلی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. کرپشن کا خاتمہ, حکومتی اخراجات میں کمی, لوٹی رقم کی پاکستان واپسی محور رہا. اسحاق ڈار, نواز شریف کے بیٹوں کے ریڈ وارنٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا. نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو بھی جیل میں ہیں, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے. پہلی بڑی بیٹھک, بڑے فیصلے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. محور کرپشن کا خاتمہ, حکومتی اخراجات میں کمی اور لوٹی رقم کی پاکستان واپسی رہا. اجلاس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار, نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے ریڈ وارنٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ. میڈیا بریفنگ میں فواد چودھری نے بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا. نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے. اسحاق ڈار, حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف یہ پاکستان کے فرار مجرم ہیں. اجلاس میں کابینہ ارکان کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج پر پابندی, وزیر اعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیوں کی نیلامی, وزیر اعظم اور وزراء کے بیرونی ملک دورے محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بیرون ملک سے پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل کا بھی اعلان. یہ پراپرٹیز ایون فیلڈ پراپرٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ پراپرٹیز پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے اور آج کابینہ نے وزارت قانون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان جائیدادوں کی اٹیچمنٹ کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرے. کابینہ نے گستاخانہ خاکوں کی مذمت کی. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا 100 روزہ پلان پر عمل درآمد تک ہنگامی صورتحال کسی کیفیت ہوگی. شہریوں کی زندگی میں بہتری لانا مقصد ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے کابینہ کے تمام اراکین کو کردار ادا کرنا ہوگا. روایتی انداز سے حکومتی معاملات نہیں چلائے جائیں گے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لیوٹن کی مشہور شخصیات پروفیسر ممتاز بٹ, چودھری ندیم, کاؤنسلر طاہر محمود اور دیگر نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی ہے.
मजीद उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के लिए मुबारक पेश करता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको हल करने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। Imran Khan for becoming Prime Minister of Pakistan, and we have a lot of aspirations for us UK citizens. We want law and order there. We want him to kind of follow up what he's said in his elections will do. मैं जनाब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये इल्तिमास करता हूँ कि वो वादा अपना याद करें जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर खासकर मीरपुर के लिए एयरपोर्ट का किया था। हम सब की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारे बने इमरान खान, उनको हम सब की तरफ से पूरे इंग्लैंड के ओवरसीज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत उम्मीदें हैं उनके साथ, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। असें इमरान खान की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ देने हैं वज़ीर आज़म बनने पर, लिहाजा असें की बहुत सारी उम्मीदें हैं इमरान खान पर कि असें काफ़ी मसले मसाइल जड़े वो सुलझाने की इंशाल्लाह कोशिश कर सकें। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने की, और हमारी जो दिली ख्वाहिश ये है कि जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी पाकिस्तान में जाएं तो हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों एयरपोर्ट्स पे, हमें अच्छी मुराद दी जाएँ। हमारी जो है ये ना हो कि हमसे पैसे लेके जिस तरह पहले लूट मार की जाती है, तो उस मामले में अगर वो देखें इस चीज़ को, और बस ये कि हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को आगे लेके चलें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म आज मुंतखब हुए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से पूरी पाकिस्तानी कौम को और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को जिन्होंने 22 साल जो है वो इमरान खान साहब का साथ दिया, तो उनको मुबारकबाद के पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था इसी तरह अपनी पूरी जो उनकी काबीना की टीम है उसको लेके पाकिस्तान को तरक्की की और माशी जो इस्तेकाम है उसकी तरफ रवां दवा करेंगे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का जब इस्तेकाम होगा तो हम लोग भी वहाँ पे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब को आज वज़ीर आज़म की हलफ़बरदारी के हवाले से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और साथ ही एज आ ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी में ये कहना चाहूँगा कि खान साहब को पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज़ में या इंग्लैंड में हैं, यूरोप में हैं या पूरी दुनिया में उनके मसाइल को हल करने के हवाले से भी कुछ पेशकदमी करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ बरतानिया नॉर्थ वेस्ट के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी मनाने के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फनकारों ने मिली नगमे पेश करके खूब दाद वसूल की है। देखते हैं मैनचेस्टर से हमारे नुमाइंदे एतजाज़ आसिम चौधरी की ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर के इलाके ओल्डहम में जश्न आज़ादी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की हालिया इलेक्शन में कामयाबी को मनाने के लिए पीटीआई बरतानिया नॉर्थ वेस्ट ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान अब एक सादिक और अमीन क़यादत के हाथ में आ गया है, अब सरमायाकार भी वहाँ का रुख करेंगे। रौनक नजर आ रही है, ये स्पेशली जश्न आज़ादी की खुशी में और इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में हमने अरेंज किया है। इमरान खान का नज़रिया, जो उनकी ये सोच थी कि वो पाकिस्तान को करप्ट फ्री नेशन बनाना चाहते हैं, मेरा ईमान है कि जो शख्स और जितनी जद्दोजहद उस शख्स ने पाकिस्तान के लिए की, अब हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सपोर्ट करें। अभी ज़िंदा है गयूर इसके, कोई इसको मिटा ना सकेगा, मेरे अहले वतन के सितारे आसमां से चुरा ना सकेगा, और फूल आंगन में खिलते रहेंगे, कोई हासद चुरा ना सकेगा, जो झुका हो मेरे रब के आगे सर वो कोई झुका ना सके। The lives of overseas Pakistanis will change with Imran Khan becoming the Prime Minister of Pakistan. Inshallah, he will work hard. तकरीब के लिए मकामी फनकारों को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने मिली नगमे गाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की, जिन पर मतवालों ने भी खूब भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। तकरीब में हर तरफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचमों की बहार छाई रही। कैमरा टीम के हमरा एतजाज़ आसिम चौधरी, मैनचेस्टर।
برمنگھم سٹی کاؤنسل نے ٹیپ بال کرکٹ ٹیم کے لیے ٹریننگ پیچ انسٹال کر دی ہے۔ مہمان خصوصی سابق لارڈ میئر کاؤنسلر شفیق شاہ نے شاٹ لگا کر وکٹ کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے اسمال ہیتھ پارک گراؤنڈ میں ٹیپ بال پچ انسٹال کر دی گئی۔ برمنگھم سٹی کاؤنسل نے پچ کی انسٹالیشن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مڈ لینڈز کی تمام کرکٹ ٹیموں کے کپتان شریک ہوئے۔ نوجوانوں کو کرکٹ کی طرف راغب کر رہا ہے، جو اسٹریٹ برائیاں ان کو وہ چھڑا کے کرکٹ کی طرف راغب کرنا ہے، اس لیے برمنگھم سٹی کونسل کا میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ سابق لارڈ میئر کاؤنسلر شفیق شاہ، برمنگھم کرکٹ کلب کے کیپٹن راجہ افضال کیانی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس طرح کے اقدامات نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب مائل کرتے ہیں۔ پہلی کرکٹ پچ تھی وہ اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی کرکٹ پچ انسٹال ہوئی ہے، ینگسٹرز ان کو انکریج کرتی ہے کہ وہ سپورٹس کی طرف آئیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو اسٹریٹ کرائم سے نکال کر کھیلوں کی طرف لانے کے لیے برمنگھم سٹی کاؤنسل کا یہ قدم قابل تعریف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر راچ ڈیل میں مقیم پاکستانیوں کا بھی خوشی کا اظہار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ راچ ڈیل میں مقیم پاکستانیوں کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ویسے بھی پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت ان کی خدمات ہیں، تو سپریم کورٹ کے یہ فیصلے سے ہم کافی خوش ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کہاں تک امپلیمنٹ ہوگا، اور الیکشن کمیشن کیا ووٹ کاسٹ کرانے میں کیا کچھ اقدامات کرے گا اوورسیز کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ دیر آیا درست آیا تھا، یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ 1.7 ملین پاکستانی رہتے ہیں بیرون ملک، اور پاکستانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔